مخصوص سیٹوں پر نامزد ارکان اسمبلی کی گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری، 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ آج پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی کر کے نئی کہانی شروع کی، آج جو کیا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا تو روئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مخصوص نشستوں کی حلف برداری کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ ایک بیان میں کہا کہ مخصوص سیٹوں پر گورنر ہاؤس میں حلف آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کا آرٹیکل 65 واضح ہے، حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا رکھی ہے وہ پہلے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں جو ان کے آس پاس رائج ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بلوچستان میں جوڑے کی قاتلوں پر کڑی تنقید۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ دوسرے صوبوں سے آئے مسافر اور محنت کش اس ظلم کے نظام کے ذمہ دار نہیں۔ جن نہتوں کو آپ گولیاں مارتے ہیں، آپ کی جدوجہد کی بنیاد منافقت ہے، آپ کی شناخت وطن دشمنی ہے۔ قرآن پاک تھامے خاتون کی بے بسی بتا رہی ہے کہ مارنے والے سارے مرد کتنے غیرت مند ہیں۔ اور بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں 2 قبائل میں مسلح تصادم، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کاکوزئی اور بدوان قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری، دونوں قبائل کا مسلح تصادم ذاتی چپقلش کا نتیجہ ہے۔ تصادم کے بعد علاقے میں صورتحال انتہائی کشیدہ، فوری تصادم میں مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی افراد کو سول اسپتال چمن اور قلعہ عبداللہ منتقل کیا گیا ہے۔ کوئٹہ، چمن شاہراہ سمیت دیگر اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بھی عارضی طور پر معطل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کابل کا دورہ، محسن نقوی کے افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے افغان وزارت داخلہ آمد پر سراج الدین حقانی نے خیر مقدم کیا۔ 2 طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور دراندازی، کالعدم تحریک طالبان پر تبادلہ خیال، پاک افغان سرحد کی مؤثر مینجمنٹ، منشیات کی روک تھام سے متعلق بات چیت۔ اجرک والی نمبر پلیٹ کی آڑ میں لوٹ مار کا نیا دھندا، نمبر پلیٹ دینی ہے تو مفتیں لوگ شوق سے لگائیں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کی حکومت سندھ پر تنقید، کہا سندھ میں ہر شعبہ بدترین حالت میں جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لہجے دیکھے گھمنڈ کی انتہا ہے، کراچی کو مکمل تباہ اور برباد کر دیا گیا، ہمارا فرض ہے انہیں سمجھائیں، ہوش سے کام لیں۔ وفاقی حکومت 100 ارب روپے دے جو اس شہر کا حق ہے، میئر مرتضی وہاب کا مطالبہ۔ وفاقی حکومت کراچی میں ایک کام تو کر کے دے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چیزیں رک جاتی ہیں، یہ علاقہ چلتا ہے تو کراچی اور پورا ملک چلتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ سندھ میں رات گئے بادلوں کی گھن گرج، مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پانی جمع، گمبٹ، سکرن، دادو، ڈھیرکی، نواب شاہ، نوشہر و فیروز میں بھی بارش۔ کراچی میں مانسون کے 30 سے اسپیل کی انٹری، شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، بھاولپور سمیت بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، دریائے کابل، سوات، پنچکوڑا، کالپنی نالہ اور بارہ نالہ میں طغیانی کا خطرہ، بالائی پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خطرہ، بارشوں کا نیا اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ کی آن لائن پلیٹ فارمز کو مزید فعال بنانے کی ہدایت، سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، آئی جی اسلام آباد کی سیف سٹی پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، محسن نقوی نے آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور 1 انفو موبائل ایپ کا افتتاح بھی کیا۔ اختر مینگل نجی پرواز سے آف لوڈ، بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق اختر مینگل کو دبئی جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے آف لوڈ کیا گیا۔ اختر مینگل کا نام PNIL میں ہونے کی وجہ سے دبئی جانے سے روکا گیا۔ سنتاس معاہدہ تنازعہ بالائی ممالک کے لیے انتباہ بن گیا، چین کی بھی بھارتی حرکت پر گہری نظر، انڈس واٹر ٹریٹی کے تنازع نے عالمی آبی معاہدوں پر سوالات اٹھا دیے، برطانوی لارڈز کا سنتاس معاہدے کی فوری بحالی پر زور، بھارت نے سنتاس معاہدہ توڑ کر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی، بھارت نے علاقائی امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا فروغ تعلیم کے لیے شاندار اور منفرد منصوبہ اسکول آن ویل موبائل لائبریری آن ویل موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ حکومت سندھ کا تعلیمی انقلاب، جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب کا بجٹ اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرامز کا آغاز۔ حکومت سندھ نے پیپلز آئی ٹی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی پی نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ایک ماڈل پروگرام بن چکا ہے۔ اب تک 13,565 طلباء کو جدید آئی ٹی شعبوں میں تربیت دی گئی۔ لاہور کے علاقے ستارہ کالونی میں بیوی سے ناراضگی پر شوہر نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ واقعے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ شوہر رزاق نے بیوی کی ناراضگی پر سسرال کے گھر کے باہر خود کو آگ لگائی۔ 38 سالہ رزاق کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں شوہر کے ہاتھوں جلائی گئی خاتون دم توڑ گئی۔ رابعہ کو 14 مارچ کو مبینہ طور پر شوہر وقاص نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ خاتون کا 50% جسم جھلس گیا تھا۔ 4 ماہ سے اسپتال میں زیر لاش تھی۔ لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہ آیا۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے امداد کے منتظر 73 فلسطینی شہید۔ بم اور گولیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کو بھوکا مارنے لگی۔ غزہ میں غذائی قلت سے 9 مولود سمیت 2 بچے جاں بحق۔ اسرائیلی حملوں میں 84 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل کا مرکزی غزہ کے گنجان آباد شہر سے فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم۔ جنوبی کوریا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، 12 لاپتہ۔ ڈیزاسٹر حکام کے مطابق زیادہ تر اموات جنوبی کاؤنٹی سینچیونگ میں ہوئی ہے۔ جنوبی کاؤنٹی سینچیونگ میں مجھ سے اب تک تقریباً 800 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے۔ ویتنام میں سیاحوں کی کشتی الٹنے سے 34 سیاح ہلاک۔ ریسکیو اہلکاروں نے 11 سیاحوں کو بچا لیا جبکہ 9 کی تلاش جاری۔ حادثہ معروف سیاحتی مقام ہالونگ بے میں بارش اور خراب موسم کے باعث پیش آیا۔ کشتی پر 53 افراد سوار تھے جن میں 20 سے زائد بچے بھی شامل تھے۔ خوفزدہ بھارت ایک اور میدان سے بھاگ نکلا۔ پاک بھارت لیجنڈز میچ منسوخ۔ شاہد آفریدی کو ٹیم میں شامل کرنے پر بھارتی کھلاڑیوں کا میچ کھیلنے سے انکار۔ بھارتی کرکٹر شیکھر دھون اور ہربھجن سنگھ نے میچ کھیلنے کی مخالفت کی۔ ٹورنامنٹ کے منتظمین کے مطابق ایونٹ کے باقی میچز اسکیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ مودی کے نقش قدم پر چلتے بھارتی کرکٹرز نے کھیل کو نفرت کی نظر کر دیا۔ جنگ میں شکست، سفارتکاری میں ناکامی، بھارت کو ہر محاذ پر شرمندگی ہے۔ سینیٹر شہید رحمان کہتی ہیں کہ بھارتی کھلاڑیوں کا آلودہ طرز عمل ان کی مودی پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ کھیل تو امن، رواداری اور باہمی احترام کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور کراچی کی آرٹ گیلری میں جنگی مناظر کی دلکش نمائش۔ صنعت آرٹ گیلری میں وارفیئر، تہذیب اور تاریخ پر مبنی منفرد نمائش کے شرکاء نے خود کو محظوظ کیا۔